بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاج کأنہ کوکب الدری یقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیع ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ ہو، چراغ شیشے کے قندیل میں ہے اور قندیل گویا موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، اور اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ روشنی پر روشنی، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی کا راہ دکھاتا ہے اور اللہ کے لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، یعنی اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العالمین۔ عزیزان من، یہ سورہ نور کی 35ویں نمبر کی آیت تھی۔ ہم اس نور اور دجاج اور چراغ کے بارے میں ہم آخر میں گفتگو کریں گے۔ اور عزیزان ذی وقار، آپ کا پسندیدہ پروگرام حقیقت عرفان قصص الانبیاء میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید۔ آج ہم زکریا اسلام کی تیسری نشست میں آپ کے سوالات کے جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ جہاں ہم نے سوال ختم روک دیا تھا، یعنی جواب دینا بند روک دیا تھا، کہ وہ جریب کی رویا، آج ہم وہاں سے شروع کر رہے ہیں اور نور کے بارے میں اسی پروگرام کے آخر میں چلیں گے۔ یہ دوسرے باب کی 1 سے 5 آیت ہے۔ اب یعنی جب حضرت زکریا بن برقیہ اپنے تیسری رویا کے متعلق رقم تراز ہیں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ حضرت زکریا اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ میں یروشلم کی جائے وقوع کی پیمائش کرنے جا رہا ہوں۔ مراد یہ کہ وہ جگہ جہاں شہر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا، جہاں ترجمان فرشتہ ایک اور فرشتے سے ملا جس نے اسے کہا کہ اس جوان، اشارہ کیا حضرت زکریا کی طرف، یعنی جریب والے نے اشارہ کیا، کو یقین دلا دے کہ یروشلم بہت جلد آباد ہوگا اور اس کی آبادی کثیر ہوگی اور اسے فصیل کی ضرورت نہ ہوگی، کیونکہ خداوند خود اس کی حفاظت کریں گے۔ بے شک اس بادشاہی سے مراد حضور المسیح کی 1000 سالہ بادشاہی سے ہے۔ جلا وطنوں کے واپس آنے کی پکار، یہ ایک رویا تھی۔ یہاں جلا وطنی سے رہ جانے والے جو باقی اسیر رہ گئے تھے وہاں پر، یعنی ان سے کہا گیا کہ شمال کثیر زمین سے یروشلم میں واپس آؤ۔ اگرچہ بابل یروشلم سے شمال مشرق میں ہے، مگر اسیر زرخیز ہلال کے راستے سے واپس آئیں گے۔ اب وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے دریائے دجلہ، دریائے فرات کے ارد گرد کے مشرقی وسط کا علاقہ، جس میں لبنان، اردن، عراق اور اسرائیل کے کچھ حصے شامل ہیں۔ اس طرف شمال سے اسرائیل کے ملک میں داخل ہوں گے۔ یہ ایک بات تھی کہ اس کی تکمیل اس واقعے کے بعد ہوگی، یعنی ابھی نہیں ہوئی ہے، اب ہوگی دوبارہ، جب جلال ظاہر اور قائم ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے ہم نے اکثر آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 کے ترجمہ پیش کیا تھا کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں میں سے ہوتا ہوا اپنے فرشتوں کے ہمراہ زمین پر آئے اور قصہ تمام کر دے، یعنی عدالت کرے۔ تو یہ حضرت مسیح سلام علیہ کی آمد ثانی کے بعد جب خدا متعال اپنے لوگوں کے دشمن کو سزا دیں گے۔ یہاں ہم اپنے محترم سامعین اور ناظرین کے کرام کے توجہ کے طالب ہیں، ذرا غور فرمائیے گا۔ بالکل ہم اپنے وہ اہل طریقت کے لوگوں کو سے مخاطب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی میری نگاہ کی پتلی کہتے ہیں۔ حضور مسیح 1000 سالہ دور کی ہیکل میں قدم رنجہ فرمائیں گے۔ یہاں ہم اپنے ان تمام محترم معزز سامعین ناظرین خدمت میں اس کی توجہ کے طالب ہیں کہ ذرا غور فرمائیے کہ یہ وہ اپنے لوگوں کو میری آنکھ کا پتلی کہتے ہیں۔ کون؟ کہ خدا کہتا ہے جو ہمارے لوگ اس کی آنکھ کی پتلی ہے۔ تو حضور المسیح 1000 سالہ دور کے ہیکل میں قدم جب رنجہ فرمائیں گے تو فضا میں ہر سن میں خوشی اور حمد و ستائش کے روحانی نغمات سے گونج اٹھے گی۔ اس وقت بہت سے غیر یہودی قومیں خداوند سے مل کریں گی اور
ایک اور اہم بات، پوری کتاب مقدس میں صرف ایک ہی جگہ یعنی فلسطین کے لیے ملک مقدس کا نام استعمال کیا ہوا گیا ہے۔ عزیزو، ہم آج دوسری روایت کی جانب چلتے ہیں۔ سردار کاہن کے بارے میں رویا، یہ ہم چونکہ دوسری نشست میں پیش کر چکے تھے، لہذا ہم صرف آپ کا حوالہ پیش کر دیں گے، اور سردار کاہن کا حوالہ تیسرے باب کی 1 سے 10 آیت میں، لیکن ہم اس کا یوں ذکر کر رہے ہیں کہ سردار کاہن کے یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہانت جو قوم کے نمائندہ ہے پاک اور بحال کی جائے گی، یعنی کہ پتہ چلا کہ سارے پراگندہ ہو گئے تھے تو اب اسے خدا خود پاک کرے گا۔ سردار کاہن کے میلے کپڑے پہنے ہوئے ہونا اس بات کی تصویر ہے کہ کہانت کی نمائندگی ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ ان پر حاوی ہو چکا ہے۔ تو اب جب یہ چیز پاک صاف کر دیں گے، عبرانی جو لفظ ہے اس میں نے مخالف یا الزام لگانے والا، تو کلام پاک کے مطابق یہ اسرائیل پر لازم لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے کہ اسرائیل کہانت کے فرائض سے سر انجام دینے کے لائق نہیں ہے، اور خدا شیطان کے جواب دیتا ہے کہ میں نے قوم کو لکٹی کی طرح آگ سے نکالا۔ لکٹی جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ لکٹی کہتے ہیں وہ ادھ جلی لکڑی جو آدھی جل چکی، آدھی ابھی وہ جل رہی ہو، لیکن جب نکالیں گے وہ ہوا سے بجھ جائے گی، لیکن اس میں کوئلہ بھی پورا نہیں ہوگا، لیکن آدھی جلی اس کو کہتے ہیں لکٹی، یعنی انہیں اسیری اور جلاوطی سے چھڑا لاؤں گا میں، یہ خدا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح چھٹی بات جو ہے، چھٹی روایت جو ہے وہ ہے فرشتہ تاکید سے پوچھتا ہے، جب کس سے؟ قوم پاک کیے جائے گی اور اسے نفیس لباس پہنائے جائیں گے۔ پاک تو ہو گے پھر کیسے ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ وہ نفیس لباس پہنائی جائیں گی۔ حضرت زکریا کی درخواست پر یشوع کے سر پر عمامہ رکھا گیا اور پوشاک پہنائی گئی، خدا کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اگر لوگ خداوند کے وفادار اور فرمانبردار رہیں تو خدا تعالیٰ کے گھر میں حکومت کریں گے۔ دو بات، خدا پاک و پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ گھر بھی مقدس ہو، اس کے جو حکمت کرنے والے ہیں، خدمت کرنے والے، وہ سارے مقدس ہوں، اور اس کے بارگاہ کے نگہبان ہو، اور انہیں ان سے وہاں یعنی کہ کھڑے ہیں اور آنے جانے کی اجازت ہوگی، کسی اور کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب زکریا نے اس وقت جو دید کے قابل سما تھا، کون سا سما؟ یشوع اور اس کے ساتھی کاہن کے شجدر حیرت انگیز نشان۔ مذہبی اسکالر اونگر نے یوں وضاحت کی ہے کہ نبوتی نشان کے آدمی، یعنی جو نبوت میں دکھائے گئے آدمی، جو آدمی اپنی منصبی حیثیت میں آنے والے واقعات کا عکس ہے، وہ مسیح کے وسیلے سے اسرائیل کا فدیہ دے کر چھوڑایا جائے گا۔ وہ چکے فدیہ دے چکے، بحال کیا جائے گا اور سردار کاہن کی قوم بنایا جائے گا۔ یشوع اور ان کے ہم خدمت اس پیشگی تصویر پیش کرتے ہیں، یعنی آنے والے وقت کی وہ ان کی تصویر پیش کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر اگر ہم آیت 8 پر غور فرمائے تو مرقوم ہے کہ اے یشوع سردار کاہن سن، اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں یہ اس بات کی ایما ہے کہ اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں۔ عزیزو، یہ شاخ کیا ہے؟ تو آیت 8 میں میرا بندہ یعنی شاخ دراصل حضرت مسیح ہیں، ان کی آمد کے بارے میں ذکر ہو، جبکہ آیت 9 میں ان کے لیے استعارہ کیا گیا، کیونکہ اس پتھر کو میں نے یشوع کے سامنے رکھا، دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں، دیکھ میں نے اس پر کندہ کروں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور میں اس ملک کی بد کرداری کو ایک ہی دن میں دور کر دوں گا۔ خدا جب چاہتا ہے دور کر دیتا ہے، لیکن یہ بدکاری آتی ہے ابلیس کے پرستش کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ پتھر جس پر کندہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ تو ہم نے دانیال علیہ السلام کے صحیفہ کے 2 آیت جو دوسرے باب کی 34 سے 35 آیت میں ہے، تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ کے لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے لگا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تب لوہے، مٹی اور تانبے اور چاندی اور سونے کے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کے مانند ہوئے، اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا، اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک پہاڑ بن گیا اور تمام زمین پر پھیل گیا۔ عزیزان گرامی قدر، بعض علماء کی رائے کہ شاخ سے مراد حضور المسیح کی پہلی آمد اور پتھر سے مراد حضور المسیح کی آمد ثانی کی طرف اشارہ ہے۔ گیبلین ایک مشہور مصنف ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ کندہ کیا گیا پتھر جس پر 7 آئے، اس کا مطلب ضرور یہ بھی ہے کہ قوم جس کا فدیہ دیا گیا بنیاد کا پتھر روح سے معمور ہو، کیونکہ اس کا تعلق یہ بھی لکھا ہے کہ میں
اس ملک کی بد کرداری کو ایک دن دور کر دوں گا، ایک ہی دن میں دور کر دوں گا۔ اور رب کائنات نے اس کا ذکر اس حیثیت سے کیا کہ بحال شدہ اسرائیل ہے جو خدا تعالیٰ کے بادشاہی کا مرکز اور محور ہے۔ اعزان گرامی، اب ہم وہ آخری آیت تیسرے باب کی پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ رب الافواج فرماتا اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ بھی کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ تاک بہت کم، تاک جانتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں تاک کہتے ہیں وہ چھوٹا سا وہ دیوار میں ایک کھڑکی سے بنائی جاتی ہے لیکن ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے، دوسری طرف دیوار بنی تو پردہ ہوتا ہے یا دروازے لگے تو تاک کہتے ہیں۔ نہیں، اپنی جگہ صحیح ہے ہندی زبان میں تاک، تاکنا بھی کہتے ہیں، تاکو دیکھنا، لیکن فارسی زبان میں تاک کہتے ہیں انگور کو، اور اسی سے تاکستان یعنی انگور کا باغ۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں 3 آخری آیت کے اختتام 1000 سالہ بادشاہی کے دور کے دوران پر امن اور پرسکون زندگی کے جھلک کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی منظر پیش کیے جا رہے جو آنے والے وقت میں ہوگی۔ لوگ بے فکری کے ساتھ زراعت اور غلہ بانی میں مشغول رہیں گے۔ یہ اختتام نہایت موضوع ہے، یعنی حضرت رب الافواج فرماتا ہے کہ اسی روز تم میں سے ہر ایک یعنی جو بھی اس کا ہمسایہ ہوگا اپنے ہمسایہ کو تاک و انجیر کے نیچے بلائے گا، یعنی اس کو کھلائے گا۔ ہم آیت پیش کر چکے تھے شروع میں اور ترجمہ بھی کر چکے تھے، لیکن اس میں 4 مفہوم واضح ہوتے ہیں، یعنی ایک سوال میں 3 سوال ہے۔ خدا تعالیٰ نے سونے کا شمعدان، زیتون کے 2 درخت، یعنی سونے کے شمعدان کا۔ تو پہلے ہم قرآن شریف اور احادیث کی 4 باتیں پیش کریں گے۔ آیت ہم پیش کر چکے، اب 4 باتیں، پھر ہم بعض کتاب مقدس سے آپ کی خدمت پڑھیں گے چراغ یا شمع کیا ہے اور کس کے متعلق ہے۔ پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو نہ آسمان ہوتا، نہ نور ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ یہ ساری چیزیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والا، اور اس کی کتاب نور ہے اور اس کا رسول بحیثیت صفات نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے زندگی کی تاریکیوں میں رہنمائی اور روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ جس طرح چراغ اور بلب سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، حدیث میں بھی اللہ کا نور ہونا ثابت ہے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ بخاری کی کتاب تہجد باللیل، رات کو جو نماز پڑھتے ہیں اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ پس اللہ اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، اور ہر ظاہری اور معنوی نور کا خالق ہے۔ اس کا عطا کرنے والا، ہر ایک کی طرف ہدایت کرنے والا صرف اللہ ہے۔ یہ پہلی بات، وہ ہدایت کے ملے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ جس طرح ایک تاک میں ایک چراغ ہو جو شیشے کی قندیل میں ہو، اور اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خالص تیل ڈالا گیا ہو، وہ آگ یعنی دیا سلائی دکھائے بغیر ہی بذات خود روشن ہو جائے۔ دیا سلائی سے مطلب میچ، یوں یہ ساری روشنی ایک تاک میں مجتمع ہو گئی اور وہ بقیہ نور بن گیا۔ اسی طرح اللہ کے نازل کردہ دلائل و براہین حیثیت سے واضح بھی ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر، یعنی نور علی نور جو مشرقی ہے مغربی ہے، وہ ایک درخت ایسے کھلے میدان میں صحرا میں اس دھوپ پر سورج روشن چڑھنے کے وقت، غروب کے وقت ہی نہیں بلکہ سارا دن دھوپ میں پڑا رہتا ہے، اور ایسے درخت کو پھل بہت عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اسے زیتون کا درخت جس کا تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، چراغ میں تیل کے طور پر ڈالا جاتا ہے۔ اب بات تو کہیں کی ہو رہی ہے کہاں کی؟ اب ہم تیسری بات پڑھتے ہیں۔ نور سے مراد ایمان و اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے جن کے اندر ایمان کی رغبت، اس کی طلب دیکھتا ہے، اس نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے جس سے دنیا کے سعادت اور کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب چوتھی بات، جس طرح اللہ نے یہ مثال فرمائی ہے کہ جس میں اس نے ایمان کو اور اپنے مومن بندے کے دل میں اس کے راسخ ہونے اور بندوں کے احوال اور قلوب کے علم رکھنے کا واضح فرمائے کہ کون ہدایت کا اہل ہے اور کون نہیں۔ عزیزان محترم، ان 4 بیانات سے پھر بھی بات واضح نہیں ہو پایا کہ کون سی بات؟ وہ چراغ یا قندیل کو کس نے دیکھا؟ یہ جو لکھی گئی آیت ہے، یہ کس نے دیکھا؟ وہ چراغ کتنے تھے؟ ایک ہی تھا صرف؟ زیتون کے درخت کتنے اور کہاں تھے؟ کس نے کس سے پوچھا؟ تفصیل بتانے والا کون تھا؟ اور آیت کیا تھی؟ اللہ نور السماوات والارض کمشکاۃ فیہا، مثلا نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح، یعنی اللہ آسمان زمین کا نور ہے، لے اس کے نور کی مثال ایسی تاک میں چراغ ہو۔ لیکن چراغ تاک کی تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ المصباح فی الزجاجہ، چراغ شیشے کی قندیل میں ہے۔ الزجاجہ کانہا زجاجۃ کانہا کوکب الدری، قندیل گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی زیتون کے مبارک درخت کے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرق کی طرف سے اور نہ مغرب کی طرف۔
یکاد یزیغها ظلهم ولہم تمسسہ نار، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے اگرچہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو۔ نور لا نور یعنی روشنی پر روشنی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی روشنی دکھاتا ہے۔ یضرب اللہ امثال الناس، اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ قرآن شریف سے آپ سماعت فرما چکے، اب ہم کتاب مقدس طرف چلتے ہیں۔ عزیزان من، غور کیجئے کہ خداوند متعال اگر کوئی چیز دکھاتا ہے، بتاتا ہے، کوئی پس پردہ کوئی بات تو ہوگی، یا ویسے اٹھا کے ڈال دیا؟ اب تم غور کرتے رہو کہاں دی بات؟ دراصل یہ عہد نامہ قدیم کی بات ہے، وہاں سے یہ آیت کو اٹھا کر کے وہاں سے آپ لے کر آئے۔ مائنڈ کیا کیجئے گا، واقعی اللہ کا کلام ہے رب العالمین کہ اس کو دکھانے کا لکھنے کا کیا مقصد ہے قرآن شریف پہ۔ اور سورہ نور آغاز میں دیکھیں تو وہاں زانی اور زنا کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، زانی اور زانیہ کے سزا اور سزا کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پہلی رات میں جب نور کا تذکرہ آتا تو عجب باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو آپ نے جوڑا کہ وہ ہدایت نور ہے۔ نور ہے کیا؟ تو خدا تعالیٰ نے اب بات سنیے کہ الف میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے سونے کا شمعدان کے 2 درخت کے بارے میں بتایا وہاں پر، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی 8ویں رویا کے متعلق ہے۔ ہم نے جو 4 چیز پیش کی آپ کو قرآن حدیث سے متعلق، وہ فرشتہ جو کہنے کہ اس چراغ قندیل کو کس نے دیکھا، وہ چراغ کس چیز سے اور کتنے تھے، زیتون کے درخت کہاں تھے، کس نے کس سے پوچھا، تفصیل بتانے والا کون تھا، اتنے سارے سوال، 4 سوال پیدا ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے رویا دیکھی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے زکریا کے 4 رکوع کی 1 سے 6 آیات۔ ہم نے قرآن کے حدیث کی باتیں پیش کر دی، اب اس کو توجہ کیجئے گا کہ ایتھنٹک بات کہاں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کو جاننے کے لیے آپ کی کتاب مقدس جاننا ضروری ہے۔ قرآن ایک بہت مختصر سی بات کرتا ہے، لیکن تفصیل آپ کو کتاب مقدس سے ملے گی۔ بس یہی آپ سے عرض ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا صحیفہ کے 4 باب کی 106 آیت میں ہے کہ حضرت زکریا کا صحیفہ میں مرقوم ہے کہ 5ویں رویا کو دیکھا کہ وہ چراغ کس چیز اور کتنے تھے، یہ زیتون کے کتنے درخت کہاں تھے، یہ سونے کا ایک شمعدان تھا، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت تھے جو انہیں صاف نظر آ رہے تھے۔ سنہری شمعدان پیندے میں ایک ڈنڈی ہے جس کے اوپر یعنی سرے میں کٹورا ہے، اور ڈنڈی کے نچلے حصے سے 7 نلیاں نکلتی ہیں، یعنی 7 ٹیوب نکل رہے ہیں یوں کر کے۔ اب آپ نقشے میں دیکھیے کہ شمعدان کیسا تھا، وہ جو بعد میں دنیا میں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ سنہری شمعدان پیندے کے میں ایک ڈنڈی ہے جس کے اوپر سرے سے کٹورا ہے، اور اس ڈنڈی کے نچلے حصے میں 7 نلیاں نکلتی ہیں جو اوپر کوٹتی ہیں، ہر نلی کے اوپر ایک چراغ روشن ہے یعنی جل رہا ہے۔ سنہری شمعدان کے پاس ہی زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک درخت دائیں ہیں اور ایک درخت بائیں ہیں۔ حیران کن بات یہ کہ ان درختوں میں تیل سیدھا کٹورے میں پہنچتا ہے، پھر کٹورے سے اس نلیوں کے راستے ہوتا ہوا 7 چراغوں تک پہنچتا ہے جس سے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ کس سے پوچھا، تفصیل بتانے والا کون تھا؟ یہ آپ کو قرآن شریف میں کہیں نہیں ملے گا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس فرشتے سے جو ان سے کلام کرتا تھا اس سے پوچھا، اے میرے آقا یہ کیا ہیں؟ تب اس فرشتے نے ان سے جو کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں جانتے تھے جبھی۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ نہیں اے میرے آقا۔ اب تفصیل بتانے والے نے ہم یہاں خاص طور پر یعنی ایک تفصیل کی تصویر کشی کی تھی، تفصیل بتاتے تصویر کشی کی تھی، لیکن ہم یہاں اپنے اہل تصوف کے تمام سلاسل کے چشتی، قادری، نظامی، نقش بندی اور قلندیہ کے جتنی بھی احباب ہیں، برادران و خواہران، پسران اور دختران سے مخاطب ہیں کہ تفصیل کے تصویر کشی کے بھید کو جانیے گا۔ یہ بھید کیا تھا، یہ راز کیا تھا، یہ مخفی کون سی بات تھی جو آپ کو کہیں تفسیر میں نہیں مل سکتی۔ ہم پیش کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہیں گے تو ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے اذہان میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوں گے، اور اپنے دماغ کے چراغ کو روشن کر لیجئے گا تو اس بھید کو سمجھنے میں، اس تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ ورنہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی جبی اور آستین کو بل دیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ نہیں، ہم صرف اتنا عرض کریں کہ آپ جبی آستین کو بلنے دیجئے گا، تسلی سے سماعت کیجئے، کیونکہ جہاں کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ ہم دنیا میں رکھ اس کو نہیں، سوائے جس پر کلام نازل ہے وہی بتا سکتا ہے،
انہوں نے بتایا کہ سونے کے شمعدان اسرائیل کی تصویر ہے، وہ دنیا میں خدا تعالیٰ کے گواہ ہیں اور ان کا کام دنیا میں روشن کرنا ہے۔ تو جب جب وہ روشن کرنے سے پھر گئے، بت پرستی کی طرف چلے گئے، انسان ابلیس نے بہکا دیا، تب تک خدا کا ان پر عذاب آیا اور پھر ان کو پالش کی گئی، ان کو نکھارا گیا، تمام برائیاں دور ہوئیں، پھر وہ ابھر کر سامنے آئے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں، اللہ نور السماوات و ما فی الارض۔ تو خدا فرماتا ہے کہ میں دنیا کا نور اور تم بھی دنیا کے نور ہو، یعنی جو ایماندار ہے، مومن ہے، وہ دنیا کا نور ہے۔ اب وہ جو شمعدان، جو جتنے چراغ روشن ہیں، وہ کس چیز سے روشن ہیں؟ یہ بات، یہ ذمہ داری صرف تیل سے ہے، تیل کے ذریعے روشن ہے؟ وہ سب زیتون کے تیل سے ہیں۔ تیل سے کیا مراد؟ جی، آپ ایک ایک لفظ جب غور کریں کلام خدا کو، تو آپ کے اندر ایک یعنی بغیر روح کے آپ کو یہ چیز روحانی پاور کے نہیں مل سکتی۔ روح میں جب تک معمولی حاصل نہیں کریں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تیل سے مراد ہے روح۔ اب یہاں کس روح کی بات ہو رہی ہے؟ روح سے کیا مراد ہے؟ صرف اور صرف روح القدس۔ اس چراغ کو روشن روح القدس کے وسیلے سے پوری کی جا سکتی ہے، اور 5ویں صدی قبل مسیح اس وقت کے لحاظ سے تو رویا کی فوری تشریح ہوگی کہ ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی، لیکن اب انسانی توانائی یا زور سے نہیں، بلکہ خدا کے روح کے وسیلے سے مشکلات اور رکاوٹیں دور ہوں گی، اور زربابل کے ہاتھوں نئی بنیاد ڈالی جائے گی، اور وہی اس کی تعمیر نو کا کام مکمل کریں گے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر زربابل کون؟ قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے، شاید بابل کا مل جائے، زربابل کا نہیں ملے گا۔ زربابل، عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں تو زکریا 4 باب کی 6 آیت میں، تب اس نے مجھ سے جواب دیا کہ زربابل کے لیے خدا کا کلام ہے، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری، یعنی رب الافواج فرماتا ہے، خدا تعالیٰ کی ہوگی۔ اور اگر لکھتی ہیں، ایک مذہبی اسکالر ہیں، اس آیت کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ رویا کے تشبیہات میں روحانی اصول ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہر کام کا ایک اصول ہے، تو اس میں بھی ایک اصول ہے کہ بہت خوبصورت سے واضح کیا گیا ہے۔ آج کے دور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کئی ہزار سال قبل جو بات کہی گئی تھی، وہ بات اس وقت اور آج کے دور کے لیے بھی تعجب انگیز ہے۔ ایسا نہیں، کیونکہ جدید ٹیکنالوجی جو آج محدود، یعنی ایٹم کی محتاج ہے، ایٹم کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ایٹم بنانے والا لامحدود ہے، لامتناہی ہے، لا تبدیل ہے، عقل انسانی سے ماورا ہے، کیونکہ ان چراغوں کو روشن کر رکھنے کے لیے انسانی وسیلے کے بالکل بغیر تیل خود بخود مہیا ہو رہا ہے۔ یہ اس امر کی پیش کی تصویر ہے، یعنی 1000 سالہ بادشاہی کے دور میں اسرائیل پر روح انڈیلا جائے گا، اور روح کے معمول سے خدا کی گواہی دیں گے۔ عزیزو، زکریا سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہوا تھا، لیکن کہ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے۔ بڑے پہاڑ، میں آیت کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، میں سے کہ بڑے پہاڑ جیسی مخالفت کے باوجود، یعنی ہیکل مکمل ہوگی، اور لوگ خوشی سے پکاریں گے، فضل ہوا ہے، فضل ہوا ہے، اور اس کی خوبصورتی، رونق کی تعریف کریں گے جنہوں نے چھوٹی چیزوں کے دن حقیر کی، یعنی اس امکان کا مذاق اڑائے کہ خدا کوئی بڑا کام کر سکتا ہے، ہر زمانے کے خدا ایسا کام کر سکتا ہے۔ وہ اس ساحول کو دیکھیں گے جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس دن کو دیکھیں گے جب زربابل اس عمارت کو مکمل کرے گا، اور 7 چراغ خدا کے، وہ 7 آنکھیں ہیں جو ساری دنیا کو سیر کرتی ہیں، یعنی تعمیر نو کی ساری دنیا نگرانی کرتی ہے۔ عزیزو، آخری باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن ہم یہاں اختتام کریں گے۔ وہ 2 درخت جو درخت شمعدان کے دائیں بائیں تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ زکریا کے 4 رکوع کی 11 سے 14 آیت میں ہے کہ حضرت زکریا زیتون کے 2 درختوں اور زیتون کے 2 شاخوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں، تو فرشتہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ عام طور پر اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ زربابل اور یشوع ہے جو بادشاہ اور کاہن کے مناسب، یعنی منصب اور عہدیدار کے نمائندگی کرتے ہیں۔ دراصل یہ رویا سکھاتا ہے کہ بحالی وقت، یعنی بحالی کے لیے روحانی طاقت ضروری ہے، جبکہ گزشتہ رویا نے سکھایا کہ پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہم غور کریں
آج ہم جس ٹیکنالوجی میں رہ رہے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم پوری دنیا میں منٹوں سیکنڈوں میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے بیٹری سیل، وہ ختم ہو جائے تو ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے یا ریچارج کرنا پڑتا ہے۔ وہ ریچارج کرنے کے بعد وہ دوبارہ بول پڑتے ہیں، یعنی روح ہے وہ، تھوڑی دیر کے سمجھ لیجئے، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ایبسولوٹ ہو جاتا ہے یہ۔ آپ دیکھیں گے پہلے جو موبائل یوز کرتے تھے اب وہ موبائل یوز نہیں کر سکتے، مطلب کہ پرانے ہو گئے، ایبسولوٹ ہو گئے، اب وہ جو ہماری ٹیکنالوجی وہ بہت ہائی ہو گئی جو اس کو کیچ نہیں کر پا رہی ہے۔ تو سوچیں کہ انسان کا بنائی ہوئی چیز جو ہر روز تبدیل ہو رہی ہے، لیکن خدا نے جو چیز بنائی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو پاتی، وہ روح ہے۔ اس لیے روح میں معمولی لینا ہونا بہت ضروری ہے، روح کو جاننا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو چیز ہمارے اندر روح ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہے، یہ ایک پارٹ ہے، اس روح کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، وہ روح القدس ہے جس سے ہمیں رابطہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ مسیح السلام علیہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو ہم سے لے کر تمہاری رہنمائی کرے گا۔ تو آج جو روح ہے، کیا ہمارا رابطہ ہے اس سے؟ یعنی روح القدس سے رابطہ ہے؟ نہیں ہے۔ پھر سوچیں کہ ہم کس طرح پھر اس وقت جب جناب مسیح آئیں گے تو ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہمارے پر روحانی پاور نہیں ہوگی، اور بہت سے لوگ یہ کہہ کے انکار کریں گے کہ نہیں یہ مسیح نہیں ہے۔ پہچانیں گے کیسے؟ ہم جو فلموں میں ڈراموں میں مسیح کو دیکھ چکے یہ ایک شخصیت ہے، وہ مسیح نہیں ہے، یہ کردار ہے، اور لوگ اس کی تصویر کو سمجھ یہ مسیح ہے۔ عزیزو، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ مسیح کے قبر اور صلیب آج بھی خالی ہے، اور وہ آسمان پر ہیں، آئیں گے۔ آپ سوچیں کہ جب آئیں گے تو ہم ان کے استقبال کیسے کریں گے؟ کیا ہماری علم عرفان ہے؟ حقیقی علم ہے، حقیقی عرفان ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر ہم تو جب کنیکشن ہی نہیں ہوگا ہمارا، سادہ سے موبائل رکھے ہوئے ہیں، اور جو جن کے پاس کمیونیکیشن کے لیے بڑے والے موبائل ہے جس میں ایپ وغیرہ سب کچھ آتا ہے، تو سادہ والا کیا کرے گا؟ ایپ کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ سوچئے، غور کیجئے کہ ہم نے اپنی آمدن تبدیلی کی کہ نہیں کی، ہم توبہ کر کے اپنے تبدیلی لا پائے کہ نہیں لا پائے۔ تو ہم اگلی نشست میں تمہار کو اڑتے ہوئے رویا کو پیش کریں گے کہ اڑتا ہوا رویا کیا ہے، یہ تمہار اڑ رہا ہے، کیا مطلب اس کا؟ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو چلتے چلتے پھر وہی بات کہ کتاب مقدس کی جو آیت ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، صرف تشریح کرتے ہیں، آپ کی خدمت تلاوت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر جو بھی اویلیبل ہو آپ ہمیں لکھ بھیجیے گا، اور پروگرام سے متعلق کہ آپ کو کیا برکتیں ملی اس کی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تو آج نائن ناشتے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت اجازت، خدا حافظ ناصر۔